ذرا سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف چند کلکس میں، اور وہ بھی بنا کوئی پیسہ خرچ کیے، ایک ایسا ڈیجیٹل کردار بنا لیا جائے جو بالکل اصلی لگے؟ آج ہم اسی کا طریقہ دیکھنے والے ہیں، یعنی مفت ٹولز کا استعمال کر کے ایک اے آئی انفلوئنسر بنانے کا پورا بلو پرنٹ۔ پہلے تو یہ سوال صرف بڑی بڑی ٹیک کمپنیوں کے لیے ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اب اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی ایکسیسیبل ہو گئی ہے کہ کوئی بھی، جی ہاں، کوئی بھی شخص بغیر کسی خاص مہارت کے اپنی ڈیجیٹل تخلیق کو یوں سمجھے کہ زندگی دے سکتا ہے۔ تو ہر بڑی تخلیق کی شروعات ایک خیال سے ہوتی ہے نا؟ ہمارے کیس میں یہ شروعات ایک ساکن تصویر سے ہوتی ہے۔ یہی سمجھیں وہ بنیاد ہے جس پر ہم اپنے ڈیجیٹل انفلوئنسر کی پوری شخصیت کھڑی کریں گے۔ اس پورے پروسیس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اسے کہتے ہیں سورس ماڈل۔ اب یہ کوئی عام سی تصویر نہیں ہو سکتی، نہیں، یہ ایک ہائی کوالٹی تصویر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اے آئی اسی ویژول ڈیٹا کو استعمال کر کے ایک بالکل نیا، ایک یونیک چہرہ بنائے گا، اور اس طرح کی تصویروں کے لیے پنٹریسٹ جیسی سائٹس بہترین جگہیں ہیں۔ تو جب ہم لوآرٹ اے آئی جیسے ٹول میں جاتے ہیں نا، تو اصل جادو تب ہوتا ہے جب ایک عام تصویر کو ایک چھوٹی سی تحریری ہدایت یعنی پرومپٹ کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ مطلب ہم اے آئی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس تصویر کو لو اور اس کی بنیاد پر ایک بالکل نیا کیریکٹر بنا دو۔ اور یہاں آتی ہے سب سے مزے کی بات، اور وہ ہے قیمت۔ بالکل مفت، روزانہ 30 فری کریڈٹس۔ اس کا مطلب ہے کہ بغیر کسی خرچ کے درجنوں بار ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیز کریٹیوٹی کے دروازے ہر کسی کے لیے کھول دیتی ہے نا؟ تو اب ہمارے پاس ایک چہرہ تو آ گیا ہے، لیکن ایک انفلوئنسر صرف ایک چہرہ تھوڑی ہوتا ہے، اسے حرکت اور شخصیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگلا مرحلہ اسی ساکن تصویر میں ایک پوز ڈالنا ہے، اور اس کے لیے ہم ایک اصلی ویڈیو سے انسپریشن لیں گے۔ یہاں چیلنج یہ ہے کہ دو الگ دنیاؤں کو ملایا جائے۔ ایک طرف ہمارے اے آئی سے بنے کردار کا چہرہ ہے، اور دوسری طرف ایک حقیقی انسان کی جسمانی حرکت۔ ہم ویڈیو سے ایک لمحہ نکالیں گے اور اسے اپنے ماڈل پر لاگو کریں گے، جو اینیمیشن کے لیے ایک فریم ورک کا کام دے گا۔ اچھا، یہ سننے میں شاید تھوڑا مشکل لگے، لیکن یہ ہے بہت آسان۔ ایک ویڈیو لیں، کسی بھی آن لائن ٹول سے اس کا کوئی ایک فریم یعنی تصویر نکالیں، اور پھر اے آئی کو کہیں کہ ہمارے ماڈل کو بالکل اس فریم جیسا پوز دے دے، بس۔ اور اس کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے۔ کسی کوڈنگ کی ضرورت نہیں، بس سادہ زبان میں ایک ہدایت دینی ہے، جیسے اس تصویر کو دوسری تصویر جیسا پوز دو۔ یہی تو اے آئی کی اصل طاقت ہے۔ اور اب آتا ہے سب سے دلچسپ حصہ۔ ہم نے ایک چہرہ بنایا، اسے ایک پوز بھی دے دیا، اور اب وقت ہے کہ اس میں جان ڈال دی جائے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہماری ساکن تصویر ایک چلتے پھرتے متحرک کردار میں بدل جائے گی۔ تو فائنل اینیمیشن کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے، ایک طرف ہمارا پوز والا اے آئی ماڈل، اور دوسری طرف وہ اصل ویڈیو جس سے ہم نے حرکت لینی ہے۔ اینیمیشن کے لیے ہم KI نامی ٹول استعمال کریں گے۔ اسے ایک ڈیجیٹل کٹ پتلی کی طرح سمجھیں۔ یہ اصل ویڈیو میں انسان کی حرکت کو دیکھتا ہے اور پھر ہمارے اے آئی ماڈل کو بالکل ویسے ہی حرکت دیتا ہے۔ اس ٹول کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی پیچیدہ سیٹنگز نہیں ہے۔ بس اپنی بنائی ہوئی تصویر اور اصل موشن ویڈیو کو اپلوڈ کریں، پلے کا بٹن دبائیں، اور اے آئی باقی سارا کام خود کر لیتا ہے۔ اور نتیجہ؟ وہ حیران کن حد تک حقیقی ہوتا ہے۔ حرکت اتنی ہموار ہوتی ہے کہ یہ دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی اصلی انسان نہیں بلکہ ایک اے آئی کی تخلیق ہے۔ اور KI اکیلا ٹول نہیں ہے، ہکفیلڈ اے آئی جیسے دوسرے متبادل بھی موجود ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تخلیق کاروں کے لیے مفت ٹولز کا ایک پورا ایکو سسٹم تیار ہو رہا ہے، اور ہر ایک ہی اپنی کچھ خاص باتیں ہیں۔ تو ہم نے یہ سب کچھ قدم بقدم کر لیا، لیکن اس تکنیکی عمل سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو اس کا بڑا مطلب کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی تخلیقی دنیا کو آخر بدل کیسے رہی ہے؟ یہ صرف ایک نیا ٹول نہیں ہے، یہ تو تخلیقی میدان میں سب کو برابر کا موقع دینے جیسا ہے۔ پہلے جہاں مہنگے سافٹ ویئر اور سالوں کی مہارت کی ضرورت ہوتی تھی، اب وہاں کوئی بھی شخص صرف ایک اچھے آئیڈیا کے ساتھ بہترین ڈیجیٹل مواد بنا سکتا ہے۔ ذرا اس چارٹ پر ایک نظر ڈالیں۔ جو نتیجہ ہم نے حاصل کیا ہے وہ انتہائی پروفیشنل ہے، لیکن لاگت صفر۔ پنٹریسٹ سے لے کر اینیمیشن ٹولز تک ہر قدم مفت وسائل کا استعمال کرتے ہوئے مکمل کیا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ نہیں ہے
کہ کیا یہ ٹولز استعمال ہوں گے، بلکہ سوال یہ ہے کہ جب کہانی سنانے کی طاقت ہر کسی کے ہاتھ میں ہوگی تو مستقبل کی کہانیاں کون سنائے گا اور وہ کیسی ہوں گی؟ اس پر غور کیجیے گا۔